ماہر نفسیات ڈاکٹر سیدہ درہ شہبار حمزہ ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا پاکستان کے جو اسٹیٹس ہیں ذہنی صحت کے حوالے سے، جو کہ ظاہر ہے ڈائگنوزڈ ہونے والے ہی اسٹیٹس ہمارے سامنے آتے ہوں گے، وہ کیا نمبرز ہیں؟ ویسے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ایک اہم موضوع کے اوپر آج یہ ٹاپک چنا ہے، کیونکہ اس پہ لوگ بات کرنا نہیں چاہتے عام طور پہ. اگر میں ویسے بتاؤں تو ایک ریسرچ کے مطابق یہ بات واضح ہے کہ مردوں میں اور عورتوں میں شرح ہاف پرسنٹیج ہے، یعنی کہ عورتیں زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہیں ذہنی امراض سے نسبتاً مردوں کے. اور عورتوں میں اس کی وجہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں وجہ یہ آ جاتی ہے کہ فیملی پریشرز ہوتے ہیں، ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مردوں میں بھی بہت زیادہ موجود ہے یہ امراض، لیکن وہ اس کو چھپا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے، وہ جھجکتے ہیں کسی کو بتانے میں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں غصہ، چڑچڑاپن یا پھر نشے کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، دو بڑی اہم جو بیماریاں ہیں مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ایک تو ہم ڈپریشن کی بات کروں گا میں آپ سے، ایک انزائٹی کی. ذرا ہمیں ڈپریشن سمجھائیے گا. اب تو ڈپریشن کی بہت سی فارمز آ گئی ہیں. واٹ از فنکشنل ڈپریشن، اینڈ دین اسٹریس، اینڈ دین واٹ از انزائٹی. ہاؤ ڈو یو نو کہ آپ کو ایک انزائٹی اٹیک آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت شکریہ. دیکھیں، ڈپریشن جو ہے وہ اگر سب سے مین فرق جو ہم ڈپریشن اور انزائٹی میں کہتے ہیں، ڈپریشن جو ہے وہ ماضی کے کسی غم یا صدمے کو لے کر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور انزائٹی ہمیں فیوچر سے ریلیٹڈ کسی چیز کے، یہ سب سے اہم فرق ہے. انزائٹی آپ کو کسی نہ کسی فیوچر سے ریلیٹڈ کسی بات کے اوپر ہوتی ہے، فیئر آف ناٹ نوئنگ، ایگزیکٹلی، انسرٹینٹی. اسی طرح اگر ڈپریشن کسی بھی، دیکھیں اداسی ایک عام چیز ہے، اداسی ڈپریشن سے مختلف ہوتی ہے، وہ نیچرل فیل ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو 2 ہفتے تک اداسی رہ رہی ہے، اس کا روزمرہ کے کاموں میں اس کا دل نہیں لگتا، اور سلیپ ڈس آرڈر ہو گیا، کھانا نہیں کھایا جا رہا، بالکل ایگزیکٹلی، اس کی سلیپ ڈسٹرب ہو گئی ہیں، ان کا کھانے پینے کے جو تو پہلے طریقے تھے ان میں ان کا دل نہیں لگتا، بھوک نہیں لگتی یا بہت کم ہو گئی ہے، تو تب ہم ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ ان کو ڈپریشن کی طرف یہ جا رہے ہیں. بالکل. تو اسی طرح کیا کہتے ہیں انزائٹی بھی ہے. انزائٹی کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جس کے اندر دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا. جی، ایک تو نارمل ہوتی ہے جو ہمیں ظاہر سی بات ہے ایک نیچرل فنومینا ہے کہ آپ فرض کریں کہ کسی ایگزام میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ انزائٹی ہوتی ہے. اسی طرح جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو انزائٹی ہوگی. لیکن اگر آپ کی کوئی بھی ایسی کیفیت جو آپ کے اوپر اتنی بڑھ جائے کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی اس سے افیکٹ ہونے لگے، تو ہم اس کو بیماری کے زمرے میں لے لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر درہ شہبار، ایک چیز میں جاننا چاہوں گی، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں بیکاز آف سوشل میڈیا، بیکاز آف لائف اسٹائل، ایک دوسرے سے کمپٹیشن، اس نے ڈپریشن، اسٹریس کو بہت اور انگزائٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے ان ڈفرینٹ فارمز، اور پہلے یہ رجحان نہیں تھا لیکن اب یہ چیز، خاص طور پہ میں ینگر جنریشن کی بات کروں گی، کیونکہ اکثر جب وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں یار ہم اس ایج میں تو اتنا نہیں گہرا سوچتے تھے، تو یہ کیوں، کیا یہ انٹرنیٹ اور یہ گلوبل کنیکٹیوٹی جو ہے یہ متاثر کر رہی ہے زیادہ؟ بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ایسا ہی ہے کہ دیکھیں انزائٹی اور ڈپریشن ان سب کی بہت سی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سب سے جو اہم وجہ ایک جو آپ نے کہی کہ جو ہے وہ میں آپ کی، کیونکہ اس وقت ہم ان ٹاپک کے اوپر بات کریں تو میں چاہوں گی کہ میں بتاؤں کہ ہماری جو سب سے اہم وجوہات ہیں اس میں وجوہات میں سے یہ انمپلائمنٹ اور بہت بڑا فیکٹر ہے ڈپریشن کا. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا جو دباؤ ہے وہ بہت زیادہ فیکٹر ہے. لیک آف سلیپ، سوشل میڈیا کے بے حد استعمال کی وجہ سے لیک آف سلیپ بھی ہمارے ساتھ بھی وہ ہو گئی ہے. اس نے تو اس کم ایج میں اتنا حاصل کر لیا، ایگزیکٹلی، میں کہاں کھڑا ہوں. یہ جو دباؤ ہے، کمپیریزن ہے، یہ بہت زیادہ ہو گیا. اور اس کی جو پرسنٹیج ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو ینگسٹرز میں بہت زیادہ ہے ڈپریشن کی، اس لیے کیونکہ اراؤنڈ دا ایج آف 20 to 40 سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ڈپریشن سے افیکٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ زندگی کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں پہ کمپٹیشنز آپ کی بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اس لیے لوگ جو ہیں وہ رسپانسبلٹیز آپ کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور جب ہم آج کا نوجوان، آپ نوجوانوں کا ذکر کیا، آج کا نوجوان ایموشنل اینستھیزیا سفر کر رہا ہے.
وہ نم ہے, اس کو نہ خوشی زیادہ محسوس ہو رہی ہے, اس کو نہ غم زیادہ محسوس ہو رہا ہے, نہ دکھ ہو رہا ہے. وہ سینسیٹیو کانٹینٹ بھی دیکھ کے اتنا یوز ٹو ہو گیا نا, اس کو ایموشنز نہیں فیل ہو رہے, وہ ایموشنلی نم ہو چکے آج کا نوجوان. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ نوجوانوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ کسی مومنٹ میں ہوں گے, وہ وہاں پر دے مائٹ بی ڈانسنگ, دے مائٹ بی ہیونگ فن, لیکن وہ فار دا مومنٹ ہوگا. اس کے بعد دے یو نو جسٹ بی بیک ٹو بینگ ڈپریسڈ اور بینگ اسٹریسڈ, اور وہ چیز میں بس ایک لوپ بن گیا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اس کی سب سے ایک تو اہم وجہ, آپ کو اس بات پہ آپ اگری کریں گے کہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کا اوور لوڈ ہماری جسم کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح ایموشنز کا, انفارمیشن کا اوور لوڈ ہماری ذہنی صحت پہ بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھیں, جب ہم کسی اچھے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے, یا ہم اچھے ماحول میں ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے, کامیڈی میں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اور دکھ میں ہمیں دکھ محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہمارا برین وہ ہارمونز ریلیز کرتا ہے. اسی طرح ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم ایڈرینلن کہتے ہیں. اسی طرح ہماری باڈی میں ہارمون ہوتا ہے اینڈورفنس, جو کہ خوشی کے ہارمونز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اگر یہ ایکسس میں ہماری باڈی کو ملنے لگے, ٹھیک ہے, جس طرح آپ اس کی مثال اس طرح سے لے لیں کہ ہم کسی بھی چیز کو ضرورت سے, جو ہمیں ہماری باڈی یہ ایکسیپٹ کرے کہ بھائی ڈیٹیکٹ کرے کہ ہم اس سے بہت زیادہ خوشی محسوس کریں, اور وہ بار بار ہمیں ٹریگر کر رہی ہے بار بار, تو ایک لمٹ ایسی آ جاتی ہے کہ اس کے بعد آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے اندر اس کی ڈوپامن لیول کا تھریش ہولڈ بن جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, تو وہ ہمارے ٹالرنس ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح بھی ڈرگ ابیوز بھی ہوتی ہے, اسی طرح بھی اوڈی بھی کرتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے, جو فنومینا ہماری باڈی میں ان ڈرگس کا ہوتا ہے, بالکل وہی فنومینا یہ سوشل میڈیا کی کنزمپشن, اوور کنزمپشن سے یہ ہماری. اچھا, ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے جو ہم شروع میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. آپ نے خود ذکر کیا خاص طور پہ مردوں کے حوالے سے کہ وہ اپنی فیلنگس کو چھپاتے ہیں. وہ ان کا مرد روتا نہیں ہے, بالکل مرد کو درد نہیں ہوتا, مرد روتا نہیں ہے. اب ان کو اگر ڈپریشن ہے تو وہ گھر میں نہیں بتائیں گے کیونکہ سب ایوری بڈی از لوکنگ اپ ٹو ہیم ساری چیزوں کے لیے. تو ان کو یہ ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی ہے, وہ کیا کرے, اس کے لیے اس کو کیسے ہیلپ کی جا سکتی ہے؟ بالکل, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, ایک بات ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمارا جس معاشرے میں ہمارے مردوں کا جو براٹ اپ ہوتا ہے, انفیکٹ ویسٹرن سائڈ میں بھی جس طرح سے براٹ اپ ہوتا ہے, اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے اپنی فیلنگس کو نام دینا نہیں آتا. ہم یہی نہیں سمجھ پاتے جو اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں یہ اصل میں کیا, اسے کیا کہتے ہیں, ہم اس کو دوسروں کو کس طرح کنوے کریں. تو ان میں بہت اہم کردار آ جاتا ہے ہمارے والدین کا کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ بے شک تربیت کے دوران ہی وہ اپنے جذبات بتانا سیکھیں, کیونکہ جب ہم یہ کمیونیکیشن جب ہوتی ہے نا آپس میں, تو ہم ایک دوسرے کو بتا پاتے ہیں کہ آج ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں, بیٹا آج تم نے اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں. تو جب ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, اسی طرح باپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ, اسپیشلی بیٹوں کے ساتھ اگر وہ کنیکٹڈ رہیں اور وہ ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا وہ بھی اپنے ڈے کو ان کے ساتھ شیئر کریں کہ اگر وہ اسٹریس فیل کریں, اٹس اوکے ٹو فیل اسٹریسڈ, ٹھیک ہے, کہ زندگی کے تمام ارلی چائلڈہڈ یہ ہیبٹ کریٹ کر بالکل, اگر ان سب چیزوں سے ہم گزر کہ ہم نے ان سب کو بہتر بنا لیا, تو ہم یہ لائف کے آنے والے جو آگے پرابلمس آتی ہیں جس کے اندر مرد یہ سمجھتا ہے, کیونکہ یہ پرابلمس شروع ہی ان کی جو بیس روٹ ہے وہ ہمارے گھروں میں تربیت کے اس فقدان کی وجہ سے, جس میں ہم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ بیٹا یہ جو فیلنگز آپ کو محسوس ہو رہی ہیں, اسٹریسڈ آپ فیل کر سکتے ہیں, آپ کو اوور ویلم کر سکتے ہیں, تو آپ نے اس کو شیئر کرنا, اٹس اوکے ٹو فیل دس وے, اور یہ ایک وقتی بات ہے, اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہم اپنے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے ایکسرسائزز کرتے ہیں, اسی طرح ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر رکھنے کے لیے, مضبوط رکھنے کے لیے کون سی مینٹل ایکسرسائزز کر سکتے ہیں اور کب کب کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ دیکھیے ہماری باڈی کو ایکسرسائز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. 30 منٹس واک, یوگا, بریدنگ ایکسرسائزز از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ ہیلپ فل, جو کہ بہت آپ کو کوئی اکوپمنٹ نہیں چاہیے ان چیزوں کے لیے, آپ کہیں بھی بیٹھ کر ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ میڈیٹیٹ کر لیں, یوگا کر لیں, واک پہ چلے جائیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو آپ کی باڈی کے اندر
میں نے جیسے بتایا تھا کہ انڈورفنز ریلیز کرتے ہیں جو خوشی کے ہارمونز ہوتے ہیں, اس سے باڈی ریلیکس فیل ہوتی ہے, کرتی ہے, انرجیٹک فیل کرتی ہے, اور آپ کا مائنڈ پیس میں جاتا ہے, اور انزائٹی اور ڈپریشن کو کم کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ریشو ہے ویسے لوگ اگر تھیراپی کے لیے آتے ہیں, کیا وہ یہ امبیرسڈ ہوتے ہیں یا یہ بتاتے ہیں کہ ہم بڑی مشکل سے مینیج کر رہے ہیں اس تھیراپی سیشن میں آنا؟ لوگ آ رہے ہیں اس طرف؟ دیکھیں آج بھی انفارچونیٹلی یہ اسٹگما موجود ہے جس کی وجہ سے لوگ علاج سے دور ہیں, اور اس ریشو پھر بھی بڑھا ہے, لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے, وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں. ان کے لیے ان سب چیزوں کو مینیج کرنا, سب سے پہلے تو ایکسیپٹنس اپنے آپ میں ہی لے کر آنا کہ مجھے کوئی ایسی بیماری یا مجھے کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر بیماری نہ بھی ہو, کہ وہ شدت کی, اس نوعیت کی نہیں ہے, کہ ہمیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے, کسی سے ہیلپ لینے کی ضرورت ہے, جو کہ کسی بھی طرح سے آپ اس کو پاگل پن کے اس میں نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس وجہ سے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس یا کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس ہیلپ کے لیے آ رہے ہیں. تو صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. اور اس کے لیے پھر آپ ماہر نفسیات کے پاس سے آپ کو جانا پڑے گا. اس میں بہت زیادہ فارمز ہوتی ہیں. ایون اف سمبڈی از ڈپریسڈ, ایک پھر بارڈر لائن ڈپریشن ہوتا ہے, کلینکل ڈپریشن ہوتا ہے, تو یہ آپ کو ماہر نفسیات ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ کس لیول پہ ہیں, اور پھر وہاں سے آپ کی تھیراپی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. عام ڈپریشن ہے یا کلینکل ڈپریشن ہے؟ قابل علاج ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر دریشہ بار ہمارے ساتھ, اور ہم نے کوشش کی جی یہ ایک عوامی مسئلہ ہے, ذرا اس پہ بات کی جا سکے. اور بہت کچھ ہے زندگی میں پازیٹیو, کہتے ہیں نا بی گریٹفل, جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اگر آپ اس کے شکر گزار ہوں تو بہت کچھ آپ کی زندگی میں. ضروری نہیں کہ صرف کمپٹیشن کو ہی دیکھا جائے, دوسروں کو دیکھا جائے, رب کی جو بانٹ ہے, جو تقسیم ہے, اگر آپ اس پہ راضی ہو جائے نا تو آپ کی زندگی میں بہت آسانی آ سکتی ہے. پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف. آپ ہی نے اپنا خیال رکھنا ہے, اپنے آپ کو پرائیورٹی دیں, اپنے ساتھ بیٹھیں, سٹ ود یور ایموشنز, ڈونٹ باٹل اپ یور ایموشنز. جس لمحے میں آپ ہیں اس کو انجوائے کریں. فیوچر کا سوچیں گے تو انزائٹی ہوئے گی, ڈپریشن, پیچھے کا سوچیں, پاسٹ کا سوچیں گے تو پھر آپ کو ڈپریشن ہوگا. سو جسٹ لیو ان دا مومنٹ. کارپے ڈیم پلیز.